مجنو کو لیلا کے ساتھ ایک تعلق تھا. لیلا کا نام لیلا کیوں تھا؟ عربی میں رات کو کہتے ہیں لیل. جب وہ پیدا ہوئی تو اتنی کالی تھی کہ رات کے ساتھ ہی اس کی نسبت ہو گئی لیلا، اتنی کالی تھی، لیکن اس کو محبت ہو گئی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنو کے سامنے ایک بہت خوبصورت عورت آئی اور اس کو بتایا گیا. اس نے اس کی طرف نگاہ ہی نہ ڈالی کہ میں لیلا کے عشق میں اتنا ہوں، مجھے کسی گوری چٹی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ مجنو کالی عورت کی محبت میں ایسا پھنسا کہ خوبصورت گوری عورتوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. ہم اللہ تعالیٰ کے کیسے عاشق ہیں کہ اللہ رب العزت جیسی حسین و جمیل ذات کو، ہستی کو چھوڑ کر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے پھریں. بھلا حسن مولا کو حسن لیلا کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کیسے کوئی مثال دے سکتا ہے؟ نا 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 نا. اگر کوئی زمین آسمان کی مثال دے یہ بھی ٹھیک نہیں. اگر کوئی دونوں میں عرش اور فرش کا فرق بیان کرے یہ بھی بعید از قیاس ہے. اگر کوئی قطرہ اور سمندر کی مثال دے تو بھی یہ بات غلط ہو جائے گی. اور اگر کوئی آفتاب اور ذرے کی مثال دے دے، یہ نسبت دے تو یہ نسبت بھی درست نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کے حسن و جمال کی نسبت مخلوق سے کی ہی نہیں جا سکتی. کوئی مثال سے اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت اتنے خوبصورت، اتنے حسین ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار حقیقی کے طالب بن کر زندگی گزارنے میں لگ جائیں، اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کے لیے جینا ہو، اللہ کے لیے مرنا ہو. ہماری توجہ کا قبلہ، ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری امیدوں کا محور، ہمارے جذبات کا مرکز، یہ سب اللہ رب العزت کی ذات بن جائے، پھر زندگی کا مزہ آئے گا. اور جب انسان محبت الہی میں آگے بڑھتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے بعض پیاروں کا امتحان بھی لے لیا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آسانی والا معاملہ فرمائے. ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں میرے دوستو، ہم امتحان کے قابل نہیں. ہم تو ابھی فیل ہو گئے. ہم سے پوچھا جائے کہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو، سنت کے مطابق کر دو. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی گھروں میں دیکھ لیجئے. اپنے گھر میں کہہ کے دیکھ لیجئے جی میں نے شادی سنت کے مطابق کرنی ہے. ابھی پتہ لگ جائے گا. اول تو زبان سے یہ لفظ ہی نہیں نکلے گا. یہ لفظ نکالتے نکالتے موت آ جائے گی، یہ نہیں نکلے گا. اگر نکل بھی جائے تو گھر والے اور برادری والے اور خاندان والے کرنے نہیں دیں گے. ہمارے پاس تو حالات آتے رہتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں نیکی پہ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ کیا کریں. ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی گھر والے نہیں مانتے. کبھی ماں نہیں مانتی، کبھی کوئی نہیں مانتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو کسی امتحان میں پاس نہیں بھائیو. ہم تو اللہ سے مانگے اللہ تو نے ستاری رکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا آپ نے کر دیا اپنی رحمت سے. بس اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دیجئے. قیامت کے دن حساب کتاب نہ لینا. ہمارے پاس کچھ نہیں دکھانے کو، ہمارا دامن بالکل خالی ہے. ہاں دعوے ضرور ہیں، عمل کے اندر ہم زیرو ہیں. بعض مرتبہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کا امتحان لے لیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عشق الہی کے اندر جو قدم رکھا یہ پکا اور مضبوط اور راسخ قدم تھا. پھر اللہ نے ان کو آزمایا تو آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. کہ جب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو چند باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ 100% کامیاب ہو گئے، 100% کامیاب ہو گئے.